ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا محبوب الله نہیں کہ دعائیں ہزار دو آرزو کے نہیں دعائیں ہزار دو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو سب پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو دیکھا ابھی ابھی نظر جمال یار دیکھا ابھی ابھی نظر جمال یار ہے موت تھوڑی سی مہلت مجھے ادھار دو ہے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو سنتے ہیں جان کنی کا ولنا بڑا پر کچھر سنتے ہیں جان کنی کا علماء بہت کٹھن لے کر نام نبی یہ لمحہ گزار دو لے کر نام نبی اگر عشق مصطفیٰ میں جینا ہے تو یہ شرط ضروری ہے کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار آواز بلند محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو درود پاک پڑھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے یہی درود پاک ہے کہ جب ہم اپنے عزیز کو
لحد میں اتاریں گے، قبر میں اتاریں گے، تو دنیا کے سارے رشتے اور ناتے، بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، یہ سارے تھوڑی دیر کے بعد ان کو قبر میں اتار کے واپس آ جائیں گے۔ اور جس عظیم ہستی نے وہاں اپنے چہرے کی زیارت بھی کروانی ہے اور پھر ساتھ ساتھ اپنے امتی کی رکھوالی بھی کرنی ہے، ان کی بارگاہ میں جب درود و سلام پڑھا جائے تو پھر بڑی کاہلی کے ساتھ، بڑی سستی کے ساتھ، شرمانے والی اور جگہ ہوتی ہیں۔ یہ جو جگہ ہے، یہ جو مقام ہے، یہ بلند آواز کے ساتھ اللہ کے محبوب نبی کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں تاکہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صحیح طریقہ سے ہم بھی انہیں پہچان سکیں۔ وہ فرشتے جو قبر میں آئیں تو میرے آقا فرمائیں کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ کون ہے، کیونکہ وہ محبت سے درود و سلام پڑھنے والا جو ہے اس کو میرے آقا پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اس لیے بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام، الصلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ ہم نے جو مصوف کی نماز جنازہ کی ادائیگی کرنی ہے، ان کا جو ٹائم ہے مقرر کیا ہوا ٹائم وہ 6 بجے اور 5:35 پر اذان ہو جائے گی، مغرب کی اذان ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد جو ہے وہ ہم نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اس لیے وہ فرض جو ہے وہ کسی صورت میں معاف نہیں، کسی صورت میں۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے یہ کنسٹرکشن ضرور دی اپنے محبوب نبی کی امتیوں کو کہ 4 فرض والے اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو 4 کی کنسٹرکشن ہے، 2 پڑھ لو۔ اگر تم 4 پڑھو گے، کیونکہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادا ہے، آپ سفر کی حالت میں دوگانہ جو نماز ہے وہ قصر کر کے پڑھتے تھے، تو نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 4 فرض کے 4 ہی پڑھ لوں گا تو مجھے ثواب زیادہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، بلکہ وہ نماز منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے کہ جو ہدایے مصطفیٰ کے سوا جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ منہ پر عبادت مار دی جاتی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوگی اور اذان کے بعد ہم نماز مغرب ادا کریں گے، اور یہ بھی تہیہ کر کے جائیں، ممکن ہے یہی ہمارا ایک ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں۔ ممکن ہے یہی ارادہ ہم اس جنازے میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد نماز فرض جو ہے وہ نہیں چھوڑنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے اور ان کے ذریعے سے اللہ ہماری بھی بخشش فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیات و بینات تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، تم میں سے کوئی بھی صالح عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال کرنے والا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک عمل صالح ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ عمل صالح ہیں، یہ عمل صالح ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کوئی بھی عمل صالح کرنے والا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے جو شرط متعین فرمائی ہے وہ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہ جانے والا جانے والی مومن یا مومنہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا مومن اور مومنہ دنیا سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا اعزاز بخشے گا، اللہ انہیں کیا انعام بخشے گا؟ اللہ فرمائے گا تم تو دنیا کی زندگی کو عیش و عشرت سمجھتے تھے، تو دنیا کی زندگی کو بہار و بہار سمجھتے تھے،
تو دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے تھے. آج جو قبر کی زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، جو حشر کی زندگی ہے، یہ تیرے لیے میں نے انتہائی پاکیزہ اور منزہ بنا دی. وہ بہترین تیرے لیے زندگی بنائی ہے. لیکن سامعین، شرط یہ ہے کہ اس زندگی کی ساری تیاری جو ہے وہ میرے آقا رحمت فخر کائنات نے وہ پرچہ اوٹ فرما دیا. اس جہان کا پرچہ جو ہے وہ اوٹ فرما دیا. کوئی ممتحن جو ہے، کوئی امتحان لینے والا، یہ دنیا کے بڑے بڑے ڈگریوں والے لوگ موجود ہیں جن کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے. کوئی ممتحن جو ہے وہ پرچہ اوٹ نہیں کرتا. اگر پرچہ اوٹ ہو جائے تو پھر امتحان ہی نہیں لیا جاتا. سامعین الحاضرین، لیکن میرے آقا رحمت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جہان جو ہے ہمیں کوئی خبر نہیں اس جہان کی، ابھی میرے بھائی کو خبر ہے. یہ سارے حالات و واقعات کو دیکھ رہے، یہ سارا کچھ منظر دیکھ لیں. ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے، وہ بصارت نہیں ہے کہ ہم اس جہان کے حالات و واقعات کو دیکھیں. لیکن بعض لوگ اللہ کے برگزیدہ اور نیک و صالح لوگ، ہمارے حضور قبلہ عالم، میرے ایک ساتھی کشمیر سے آئے، وہ بھی یہ بات بتا رہے تھے کہ آپ جب قبرستان میں جایا کرتے تھے تو جس قبر والے کو زیادہ عذاب ہو رہا ہوتا اس کے سرہانے جا کے کھڑے ہوتے. آپ فرماتے ہیں مینڈر کے اندر ایک قبرستان تھا اور آپ شہری کے وقت تقریباً 2-3 بجے کے ٹائم میں وہ اس قبرستان میں چلے گئے تو ایک درخت کے نیچے جو قبر تھی اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کا حصہ پڑھ رہے تھے. تو ایک شخص نے پیچھے سے جا کے دیکھا کہ حضور جو ہے وہ وضو کرنے میں بہت دیر لگاتے ہیں، بہت تاخیر کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جب گئے تو آپ اس قبر والے سے بات کر رہے تھے، میں گفتگو تھے. آپ فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم فرمائیں گے، آپ پر مہربانی فرمائیں گے. آج ہم ایک قرآن کریم پڑھ کے آپ کے لیے اس کا احسان کریں، اس کا ثواب بخشیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبر میں جو ویرانی ہے اللہ اس کو دور فرما دے گا اور اللہ رونقی عطا فرمائے گا. ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہماری نظروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بصارت نہیں ڈالی کہ ہم بھی قبروں کے حالات دیکھیں. ہم یہ تو ضرور کرتے ہیں کہ جوان لوگ ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں. جوان یہ وہ بندہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ تقریباً 2-3 من لکڑی جو ہے یہ اکیلے اپنی اس سواری پر، اس گدی پر اکیلے جو ہے وہ لوڈ کر دیتے تھے. یہ وہ بندہ تھا، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی. لیکن آج میں نے کل پرسوں ان کی حالت دیکھی ہے کہ کھانسنے پر بھی انتہائی مجبور، لیکن زور ہو جاتا ہے. جب وہ طاقت نہیں رہتی تو کھانسنے پر بھی انسان مجبور ہو جاتا ہے. سامعین و ناظرین، اس وقت کو یاد کرو، یہ جوانی نہیں رہنی، بڑھاپے نہیں آنا ہے. اور بڑھاپے میں نہ جانے بڑھاپے تک کون پہنچے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی ہی کے اندر اس رسی کو کھینچ لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واپس اپنی طرف بلا لے گا. لیکن وہ سامعین، وہ لوگ جو اس جانے کے لیے تیاری میں رہتے ہیں، رومی کشمیر فرماتے ہیں نا، عارف کھڑی فرماتے ہیں، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے. ابھی ہمیں تو بستر ہی نہیں چھوڑتے ہیں، اس سردیوں کی راتوں میں بستر ہی نہیں چھوڑتے. رات پوری ٹھاٹھ باٹھ لگی رہتی ہے، گپے لگاتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں. زیادہ ہنسنا یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیان جھکا. جسے پتہ نہیں میں نے قبر کے اندر یہ رات گزارنی ہے، آج تو بستر پر پڑا ہوں، ایک دن وہ ہوگا کہ میں قبر کے اندر ہوں گا اور اکیلا ہوں گا اور میرے اوپر تختے ہوں گے، مٹی ہوگی. جب بندہ تھوڑی گہرائی میں جا کے اپنے آپ کو اس ڈھانچے میں ڈال دینا کہ ایک دن میں نے قبر کے اندر ہونا ہے، تو پھر اسے وہ نیند نہیں آتی.
وہ پھر اٹھ جاتا ہے، چاہے جتنی سردی ہو، چاہے کتنا نرم بستر ہو، وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کے اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب وہ سحری کے وقت رات کے اندھیرے میں وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، اے فرشتوں دیکھو، اس نے جہاڑے کے موسم میں، سردیوں میں، سخت ٹھنڈک میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، اور وضو کر کے اب میرے حضور کھڑا ہو گیا۔ اب سبحان اللہ تو کہہ سبحان اللہ کہ اگر میں شعر پڑھوں تو آپ ضرور سبحان اللہ کہ، لیکن یہ نہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، حدیث پاک کی سمجھ نہیں ہے، دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھ آنی چاہیے بندے کو۔ تو سامعین و ناظرین، تو وہ وقت یاد کرو، اور آج کے جنازے اس نوجوان کے جنازے میں یہ تحیہ کر کے جاؤ، وعدہ کر کے جاؤ کہ جو بقیہ زندگی گزر گئی ہے پہلے، یا اللہ اس کی معافی دے دے، یا اللہ اس کی معافی دے دے۔ ہمارا ایک چھوٹا عزیز تھا نا گزشتہ، وہ بھی جوانی کے عالم میں گیا ہے، محمد سمیر نام تھا نا اس کا، سمیر، محمد سمیر، جو ہمارے تھانے دار صاحب کا بیٹا تھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے